والسلام على من لا نبي بعده. میرے انتہائی محترم قرآن میں، حدیث میں، سیرت میں یہ بات خوب واضح طور پر ملتی ہے کہ غلبہ حال کے بغیر کسی بھی عمل کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ سوال اس بات کا ہے کہ غلبہ حال کسے کہتے ہیں؟ غلبہ حال کہتے ہیں استقبال، جس چیز کا آدمی پر غلبہ ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ کو سوچ ہی نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ کو سوچنا اس بات کی علامت ہے کہ اس میں استخلاص نہیں ہے، اس پر غلبہ حال ہے۔ کوئی کام غلبہ حال کے بغیر نتیجہ خیز نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ سے کہا گیا کہ آپ کو اعتدال نہیں ہے، اور میرٹھ کے سفر میں یہ طے ہوا کہ چلو شاید سے ملاقات کریں گے۔ وہاں ہمارے صاحب تھے، بشاہد صاحب تھے، اور وہاں یہ مسئلہ چھوٹ گیا۔ یہی کہتے ہیں کہ تو شیخ نے آخر میں یہ فرمایا کہ مولوی الیاس کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی کام غلبہ حال کے بغیر نتیجہ خیز نہیں۔ میں نے اس پر غور کیا کہ آخر یہ غلبہ حال کیا ہے، تو مجھے دو چیزیں ملی سیدھا۔ ایک آپ سے باصر اور ایک یوشع بن نون کا اپنی جماعت سے یہ کہنا کہ میرے ساتھ اس سفر میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو کسی اپنے فطری تقاضے میں بھی مشغول نہ ہوں، بلکہ روایت کے اندر تاکید نون تاکید لا یتبعنی رجل، میرے ساتھ ہرگز وہ شخص نہیں جائے گا جس نے حاملہ اٹھنے خرید دیا، بچے نہیں دیے، جیسے کھڑی کرنی ہے دیوار کا چھت نہیں ڈالی، مکان کی دیوار کھڑی کرنی ہے نہیں ڈالی، اور وہ شخص جس نے نکاح کر لیا ہے وہ سب یہ بھی یہ تین قسم کے لوگ ایسا حدیث ہے۔ بہت کیسے معلوم ہوتا ہے جب اس کام کے لیے مجموعہ حرکت میں آئے تو پھر ان کی دن رات کی ایک ہی فکر ہے۔ تاجر صرف دکان پر تاجر نہیں ہوتا، وہ گھر میں بیوی کے پاس بیٹھا ہے تو تاجر ہے، دوستوں میں ہے تو تاجر ہے، کھانا کھا رہا ہے تو تاجر ہے، اس کی سوچ مستقل ایک ہے۔ اس درمیان میں اگر اس کے مطلب کی بات آتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اس وقت مشغول ہو، کہتا ہے کہ نہیں میرا کام ہے۔ تو یہ میں نے ایک بات کی کہ مجمع آئے گا، لوگ آئیں گے، امور آئیں گے، ان کا اس درمیان میں ان کی فکریں کیا ہے۔ یہ بات بالکل حق ہے کہ جو فکریں ہیں مشورہ کی ہوں گی ان فکروں کا اثر آنے والے پر پڑے گا، اور آنے والے کی فکروں کو تبدیل کرنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کا فکر کیا ہے۔ اگر آپ کا فکر ان کا فکر ہے تو آپ کا کوئی عمل اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، اور اگر آپ کا فکر فکروں سے مختلف ہے تو آپ انہیں اپنا فکر والا بنا دیں۔ یہ بات نہیں سیاسی ہے، میں تو اپنے آپ کو مقام کر کہ جب مجھے کام کا خیال اور فکر جب ہوتا ہے جب میرے ذمہ ممبر کا کام دیا جاتا ہے اور آپ کو بیان مجھے شکایت نہیں کرتا۔ حالانکہ ممبر کا کام اس دعوت کے میدان کا ایک ایسا آخری جز ہے جس کی شان ضروری پیشنا ہے، اور میں بات کو غور کرتا ہوں کہ ہمارا کام سمٹ کر جا رہا ہے ممبر کی طرف۔
کام سمجھ رہے ہیں آگے کے کام کہ حملہ اس طرح میدان میں اترے جس طرح آپ کا اصل میدان میں رہے. تو پھر ہم مسئلے کا بھی حال کرے گا, امت کا بھی حال کرے گا, امت کے امور کیا ہیں وہی پڑیں گے, ان کا حل کیا ہے وہی پڑے گا. اور اگر ہم مجلس سے رکھیں ارباب مشورہ تو مجلس کو ہماری خبر نہیں ہوگی, ہمیں مجلس نہیں خبر. یہ جتنا آنے والے مجلس کے ساتھ ہمارا اختلاط ہوگا اتنا ہم پر مل رہا ہے. اور اگر ہم اس ماحول میں نہیں ہیں تو ہماری فکریں, ہمارے امور, ہمارے تقاضے اللہ جمع فرمائے گھریلو تقاضے ہمارے قروبی شامل ہو جاتے ہیں. ہم جب مشورے میں ہوتے ہیں تب مشورے والے ہوتے ہیں, مشورے میں نہیں ہوتے تو اپنے ذاتی امور کے لیے ہوتے ہیں. ہم جب مزے میں ہوتے ہیں تو مشورے کے تقاضے بھی ہوتے ہیں, جب مجھے سے باہر ہوتے ہیں تو ذاتی امور. یہ تین کام کہ اس کو کسی تقاضا کہا گیا لیکن شامل نے کہا گیا اگر سورج ان کے اشارے پر رکا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ سورج ان کے اشارے پر اللہ روایت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قوت کا نتیجہ یہ استخلاص ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جائے گا جو کسی دنیا کی فکر میں ہو جاؤ گا, حالانکہ وہ سارے جائز ہیں. الشيخ والدها أبدا لا يكون للعمل أي أثر. کہ جو امور سامنے ہیں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ایسے مشغول رہتے کہ آپ کے صحابہ کو یقین ہے کہ دعا قبول ہوتی. اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے سے پکڑ لیا تو ایسا بس کیجیے دعا کو اللہ نے ایسا کر دیا ہے, آپ کی دعا کا یقین ہے ہو گیا اپنا. اتنا دعا کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے عرض کرنا ہے کہ جو پیش آنے والے امور ہیں اور سوالات ہیں, ان سوالات قرآن کس سے رکھا, ان سوالات کے حل کا تعلق تجربوں سے نہیں رکھا. ہمارے آپس کے مشوروں میں جتنی بحثیں ہوتی ہیں ساری بحثیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم مسئلہ تجربے کی بنیاد پر رکھتے ہیں. حالانکہ امور کا تجارب سے اتنا تعلق نہیں جتنا ان امور کا تعلق دو چیزوں سے ہے. ایک رات کے قیام سے, دوسرے دعاؤں سے. اس بات پر غور کیا ہے جہاں دعائیں اور قیام کم ہوگا اور تجربے زیادہ ہوں گے وہاں اختلافات بڑھتے بڑھتے اختلاف تک پہنچتے. ایسی چیزوں پر ساتھی جھگڑیں گے جو منسوخ بھی ہوں گی, مسنون بھی ہوں گی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ بنے گی کہ تجربہ ٹکرائے گا سیرت سے. ہمارا تجربہ یہ, ہمارا تجربہ یہ, ہمارا تجربہ یہ. اور سیرت کھلے گی رات کے قیام اور تلاوت سے. اور اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے عمراء کو اس کی تاکید ہوتی تھی کہ رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام زیادہ ہدایات جماعت کے عمراء کو الگ دی جاتی ہے. امور آتے ہیں, سوالات آتے ہیں, ہماری آئیے کھالے آئیے, ہمارا ہم اگر یہ 2 گھنٹے بیٹھ کے امور سوچتا ہے, میں کہتا ہوں کم سے کم 1 گھنٹہ رات کا قیام سے عاشق مقیلا اب یہ نقیلا جو بات کہی جائے گی اس کو واضح کرنے والی چیز زبان رات کا قیام. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تمہارا عبادت کم کروں زیادہ کروں, اس کا تعلق تو میری ذات سے ہے, اس کا تعلق تیری ذات سے بعد میں ہے, اس کا تعلق تمہارے کام سے اور دعوت سے, اس سے پہلے
اشد وقعا اقوم قیلا یعنی امین ہو. دوسری چیز دعا میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے شادی کے تجارت کے دنیاوی امور میں اللہ سے استخارہ کرتے ہیں، اللہ کے کام کے لیے اللہ سے استخارہ نہیں کرتے. کہ اللہ یہ امور پیش آ رہے ہیں تو بتلا. یہاں تک لکھا ہے کہ کسی استخارے کے لیے خواب کا نظر آنا شرط نہیں ہے، بلکہ دل صحیح دل کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ہم اسی بات کرتے ہیں کہ رات کے قیام کا اہتمام استخارے کا اہتمام ہو تو پھر دل صحیح دل کی طرف ثم يا اخواني الكرام لا بد من اس کے لیے بھی شرائط اس کے لیے شرائط اور اس کے لیے آداب. اس بارے میں چھوٹی سی واقعہ بدر کا میدان جب ہوا فیصلہ ہو گیا کہ بدر کے میدان میں صحابہ کا پڑاؤ یہاں اعلان ہو گیا. سب کو معلوم ہو گیا کہ صحابہ کا جو لشکر ہے وہ اس جگہ ہے. مشورے کے بعد ایک صحابی کے دل میں رائے ہے یہ جگہ تو معلوم ہوتی کیونکہ یہاں پانی نہیں ہے وہاں پانی ہے. اگر ہم پانی کی جگہ پر ہونا کوئی غلط ہے اور یہ لوگ بھی پانی ہم دور ہو کر ہماری طرف آئیں گے تو ان کے دل میں رائے ہے. مگر ان صحابی نے اپنی رائے کا کسی سے بلکہ یہ صحابی فکر میں پڑ گئے کہ رائے آ رہی ہے دل میں کیا. تو انہوں نے ہمیں جو آپ کو یہ طریقہ سکھلایا ہے کہ فیصلے کے خلاف اگر رائے دل میں آ جائے اور اس کو کیسے رکھیں. انہوں نے اس رائے کا کسی سے ذکر نہیں کیا. کوشش کر رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تنہا نہیں کوئی اور بات رکھا ہوگا اپنے رائے ہو کے جاتا کہ آپ کہاں بیٹھے آج کیا ہے رسول پہلے تو مجھے یہ اللہ کو کوئی سے کی ہے وہی سے کی ہے. اگر وہی سے کی ہے تو میں رائے نہیں ہوتا کیونکہ میری رائے میں اللہ کے فیصلے کے خلاف اور اگر یہ فیصلہ آپ نے ہمارے قوموں نے نہیں کیا اور بدر کا مقام وہی سے طے نہیں ہوا تو کیا اس کی گنجائش ہے کہ میں آپ اجازت دیں گے مجھے رہنے کی؟ میں کیا ہے مسلمانوں کا پڑھاؤ مسلمانوں کا قیام اس جگہ پہ کیا ہے وہاں پانی کی جگہ پڑھو تو انہوں نے کچھ ہی کیا. صاحب نے فرمایا کہ ہاں یہ رائے مناسب ہے فیصلہ ہم نے تبدیل کر دیا ہے. اس اتنا بڑا فیصلہ تبدیل ہوا ایک صحابی کے رائے اور سب کے سامنے آپ نے اس کو لکھا فیصلے کو بدل کر سب کو سنایا. ان صحابی نے اس رائے کا ذکر کسی سے نہیں بلکہ اتنا ہی لگا کیا اجازت ہے کیا رائے میں نے آپ کیا کہ یہ ہمیں مشورے کا ایک ادب کہ اگر مشورے میں کوئی باتیں ہو جائے پھر اس کے خلاف کسی کے ذہن میں کوئی رائے آئے تو وہ اپنی رائے کو کس طریقے سے پیش کرے گا اس کا ادب سکھلایا گیا ہے. میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت توجہ سننی پڑے گی. تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس
کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔